بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو نیچے کرتے ہیں. فلما کان علم البلاغۃ وتوابعها من اجل العلوم قدرا وادقها سرا. دیکھیے یہاں سے تلخیص المفتاح کی جو وجہ تصنیف ہے اس کا بیان ہے. اصل جو کتاب تھی وہ تھی مفتاح العلوم. کیسی؟ اس کی قسم ثالث بلاغت پر مشتمل تھی. اس کے اندر کافی حشو و زوائد تھے، بیجا زیادتی تھی. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کی تلخیص کے لیے جو تلخیص المفتاح کے مصنف ہے انہوں نے سوچا کہ علم بلاغت ایک اہم علم ہے. سمجھ گئے؟ اور اس کا ایک بڑا مقام ہے. بڑا مقام بئی معنی ہے کہ بلاغت کو جو بندہ صحیح سے جانتا ہے وہی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو سمجھے گا اور قرآن پاک کے اعجاز کو سمجھے گا. اور قرآن پاک کے اعجاز کو جو سمجھ پائے گا وہی اس کو آسانی سے اللہ کے کلام ہونے کا اقرار کرے گا. سمجھ گئے؟ آپ پڑھے ہیں، سنے ہیں، تقریروں میں بولتے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آیتیں سن کر ایمان لے کے آ گئے. تو کیسے لے کے آئے؟ اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر. جب فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. حد یہ ہے کہ جو دشمنان اسلام تھے پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزار دی. وہ لوگ بھی قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھ کر، فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وما ہوا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. حج کے موقع پہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو اس وقت کے کفار یہ چاہتے تھے کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سنیں. تو مشورہ ہوا کہ لوگوں کو روکیں گے کیسے؟ یہ تو جا کے وہاں بیان کریں گے، تو لوگوں کو آپ کیسے روک پائیں گے؟ تو کہا ہم کہیں گے کہ یہ جادو، یہ سب جو بولتے ہیں یہ جادو ہے. تو کہے کہ بھائی یہ تو جادو نہیں ہے. آپ جادو کہہ کے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے چونکہ ان کے کلام میں جادو کی بو نہیں پائی جاتی. شاعری تو کہا شاعری بھی نہیں. سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ جو سب سے بڑا کٹر دشمن ولید بن مغیرہ تھا اس کو بھی کہنا پڑا کہ وما ہوا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہ کس بنیاد پر کہتے تھے؟ فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر. سمجھ میں آئی؟ تو اسی فن کے ذریعے قرآن پاک کا اعجاز معلوم ہوتا ہے، اور جو قرآن پاک کے اعجاز سے آگاہ ہوتا ہے وہ پھر قرآن پاک کو خدائی کلام تسلیم کرتا ہے. اور جب قرآن پاک کو خدائی کلام تسلیم کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی اور رسول وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کیا تو ان کی باتیں ماننے پر وہ مجبور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے گا تو مسلمان ہوگا. مسلمان ہونا ہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے. تو جو سب سے بڑی سعادت مندی ہے وہ حاصل کس کے ذریعے ہوئی؟ اسی بلاغت کے ذریعے. اس لیے اس فن کا بہت بڑا مقام ہے. سمجھ گئے؟ تو
اسی فن کے ذریعے بلاغت، تواب بلاغت، بلاغت یعنی علم معانی بیان، تواب بلاغت علم بدیع، ان کے ذریعے عربی زبان کے رموز و اسرار، ان کی باریکیاں، ان کی خوبیاں معلوم ہوتی ہے، قرآن پاک کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے، اور جب اعجاز کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس فن کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب اتنا بڑا مقام جس فن کا ہے، اس فن پر یہ کتاب مشتمل تھی، سمجھ گئے، مگر حشو و زوائد سے پاک نہیں تھی۔ اس لیے تلخیص المفتاح کے مصنف نے سوچا کہ ایک مختصر اس کی تلخیص تیار کر دی جائے، تاکہ اس طرح کے جو حشو و زوائد تطویل ہے ان سب سے کتاب پاک و صاف ہو جائے، اور ایک مہذب طریقے کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے۔ اسی خیال سے انہوں نے یہ تلخیص تیار کی، اسی کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، فلما کان علم البلاغت و توابعہا، کہ جب علم بلاغت اور توابع بلاغت، پہلے متن کا ترجمہ کریں، کہ جب علم بلاغت اور توابع بلاغت علوم میں سب سے زیادہ قدر و مرتبت والا علم تھا اور زیادہ دقیق تھا نکات کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کے ذریعے عربی زبان کی باریکیاں اور اس کے اسرار و رموز معلوم ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے نظم قرآن کے اعجاز کے چہرے سے پردہ منکشف ہوتا ہے۔ اتنا رکھو، شرح پڑھیے۔ فلما، لما کے بارے میں کہتے ہیں یہ ظرف ہے جو از کے معنی میں آتا ہے اور شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ عام طور پر فعل ماضی آتا ہے اس کے ساتھ۔ کہ فلما ہوا ظرف بمعنی از، لما یہ ظرف ہے جو از کے معنی میں ہے، یستعمل استعمال الشرط، اس کا استعمال شرط کے استعمال کی طرح ہوتا ہے، یلیہ فعل ماضٍ لفظاً و معنًا، اور اس کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے لفظاً یا معنًا۔ کانا علم البلاغت، تو جب علم بلاغت، یہ کون ہے؟ هو المعانی والبیان، وہ علم و توابع اور توابع بلاغت کا علم، یہ کون ہے؟ وهو البدیع۔ تو جب علم بلاغت اور توابع بلاغت من اجل العلوم قدر، اجل علوم میں سے تھا قدر و مرتبہ کے اعتبار سے، وہ ادقها سرا، اور سب سے زیادہ دقیق تھا سر یعنی نکات اور راز کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس بھی، اس لیے کہ اسی کے ذریعے، کسی کے ذریعے بعلم البلاغت و توابعها، اس لیے کہ اسی علم بلاغت اور توابع بلاغت کے ذریعے، لا بغیرہ من العلوم، اس کے علاوہ دوسرے علوم کے ذریعے نہیں، بلاغت اور توابع بلاغت کے ذریعے، اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں جیسے نحو، صرف، لغت، ان کے ذریعے نہیں، بلکہ بلاغت اور توابع بلاغت کے ذریعے کیا ہوتا؟ یورف، معلوم ہوتے ہیں دقائق العربیت، عربی زبان کی باریکیاں، و اسرارها، اور اس کے نکات، تو فیکون من ادق العلوم سرا، تو یہ علوم میں سب سے زیادہ دقیق ہے راز اور نقطے کے اعتبار سے۔ ویکشف عن وجوہ اعجاز فی نظم القرآن استارہا، اور یہی فن نظم قرآن کے اعجاز کے چہرے سے پردے کو کھولتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی فن کے ذریعے قرآن پاک کے اعجاز کو جانا جاتا ہے۔ سمجھے؟ کس طرح؟ یعنی جو بلاغت پڑھا، سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ قرآن بلاغت کے انتہائی درجے پر فائز ہے، سمجھ گئے؟ اس مقام پر فائز ہے کہ اس درجے کی بلاغت انسانی طاقت سے بالکل باہر ہے، انسانی بس میں نہیں ہے۔ اسی بلاغت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جس معیار کی فصاحت اور بلاغت ہے یہ انسانی طاقت کے سے کیا ہے؟ باہر ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر سمجھتا ہے کہ واقعی پھر یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، جب انسان کے بس میں اس طرح کی بلاغت ہے ہی نہیں ہے تو یہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔
یعنی اے بہی یعرف، یعنی اسی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ان القرآن معجز، کہ قرآن عاجز کرنے والا ہے. کیوں؟ لکونہ فی اعلیٰ مراتب البلاغت، بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی وجہ سے. لاجتماعہ علی الدقائق والاسرار الخارجۃ عن طوق البشر، اس قرآن پاک کے مشتمل ہونے کی وجہ سے ایسی باریکیاں اور ایسے رموز پر جو انسانی طاقت سے باہر ہے. جب یہ جان لیتا ہے کہ انسانی طاقت سے باہر ہے تو اس کا مطلب انسانی کلام، تو یہی چیز وسیلہ بنی، یہی چیز ذریعہ بنی کہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، ہے نا. یہی بلاغت رسول اکرم کی تصدیق کا وسیلہ اور ذریعہ بنی. بے وسیلہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بے وسیلہ ہاں. تو کر وہذا وسیلتن، جب یہ معرفت ہو گئی کہ یہ معجز ہیں، اس طرح کا اعجاز، اس طرح کی بلاغت انسانی طاقت سے باہر ہیں، یہی بات وسیلہ بنی الی تصدیق النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی تصدیق کا. اور جب نبی علیہ السلام کی تصدیق کا وسیلہ بنی تو تصدیق حاصل ہوئی، اور جب تصدیق حاصل ہوئی تو ایمان ہوا نا. یہی تو دنیاوی اور اخروی سعادت بنتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ ہوا، اور یہی تصدیق وسیلۃ الی الفوز بجمیع السعادات، یہی تصدیق وسیلہ ہے تمام سعادت مندیوں میں کامیابی کا. سمجھ گئے؟ اب کئی وسیلہ یہاں مان چکے، آج کل کے وہپڑے کے حساب سے کیا ہو جائیں گے؟ شرک. سمجھ گئے؟ تو یہ مشرک ٹھہریں گے. تو اب جتنے لوگوں نے قرآن پاک کو بلاغت کے وسیلے سے سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ گئے، اور پھر اس بلاغت کے وسیلے سے قرآن کے اعجاز کو سمجھا تو بلاغت کو وسیلہ انہوں نے بنایا. پھر قرآن کے اعجاز کے ذریعے وہ رسول پاک کی تصدیق تک پہنچا تو یہ بھی ایک وسیلہ بنا. سمجھ گئے؟ تو کئی شرک ہو جائیں گے ان لوگوں کے حساب سے. تو جو لوگ بلاغت کے ذریعے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا پھر ایمان لائے تو ان کے حساب سے ان میں سے کوئی مسلمان سب مشرک ٹھہرے. تو ظاہر ہے کہ جب تمام سعادت مندی کا حصول اسی فن کے ذریعے ہوا تو فیکون من اجل العلوم، تو یہ تمام علوم میں سب سے عظیم الشان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس فن کے اندر جو معلومات ہے، سمجھ گئے، وہ تمام معلومات میں عظیم ہے. اور اس فن کا جو مقصد ہے وہ کیا؟ اخروی سعادت مندی. سمجھ گئے؟ وہ ہاں جو مقصد ہے وہ سب سے اہم مقصد ہے. تو گویا کہ یہ فن تمام فنون میں اہم، یہ علم تمام فنون میں، تمام علوم میں عظیم. تو کہ فیکون من اجل العلوم، تو یہ فن علوم میں سب سے عظیم. کیوں؟ لکون معلومات ہی وغایت ہی من اجل المعلومات والغایات، اس کی معلومات اور مقاصد کے اجل معلومات اور اجل غایات میں سے ہونے کی وجہ سے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فن بلاغت اجل علوم میں سے ہیں، اس لیے کہ اسی بلاغت کے ذریعے انسان اس بات کی تصدیق حاصل کر پاتا ہے کہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اور جب قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرے گا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا وہی تو مسلمان ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی کچھ بلاغت کی باتیں بتا رہے ہیں. یہاں استعمال ہوا وجوہ اعجاز. وجہ کی جمع ہے وجوہ، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ تو اعجاز کا چہرہ، چہرہ تو جو جسم والا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے نہیں؟ تو اعجاز تو کوئی جسم والی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مفہوم ہے. خالی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کا چہرہ کیسے ہو گیا؟ اسی طرح اس کے لیے پردہ بھی مان لیا، ستر کی جمع استار. تو اعجاز کے لیے چہرہ مانا، پھر اس کے لیے پردہ مانا. تو یہ سب کیا ہے؟ اعجاز کوئی جسم ہے، کوئی انسان ہے جس کے لیے کوئی چہرہ ہے، اور چہرے کے لیے پھر پردہ ہے. تو سنیے، کہتے ہیں
یہ سب تشبیہات ہے. کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجَبَةِ. یہاں وجوہ اعجاز کو کے لیے پردہ مانا ہے نا، تو وجوہ اعجاز کوئی حقیقت میں چہرہ تو نہیں ہے وہ، تو گویا کہ وجوہ اعجاز کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو چیزیں پردے میں رہتی ہے. کس میں رہتی ہیں؟ پردے میں رہتی ہے. وجوہ اعجاز کو اس کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی حقیقت میں یہ چہرہ اور جسم نہیں ہے، صرف اس کے مشابہ ہیں، پردے میں رہنے والی چیزوں کے. تو یہ کون سی تشبیہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ دیا ہے اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ. سمجھ گئے؟ اب استعارہ بالکنایہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ دل ہی دل میں تشبیہ دی جائے، دل ہی دل میں تشبیہ دیا جائے، اور ارکان تشبیہ جتنے ہیں ان میں سے کسی کو ذکر نہ کیا جائے، صرف وجہ شبہ کو ذکر کر دیا جائے، صرف وجہ شبہ کو، اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. تو وجوہ اعجاز کو پردہ نشی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ استعارہ بالکنایہ ہوا. ٹھیک ہے؟ پھر تشبیہ دیا وجوہ اعجاز کو، پھر اس وجہ کے لیے پردہ مانا. کیا مانا؟ پردہ کو ثابت کیا. تو کہہ رہے یہ بھی ایک طرح کا استعارہ ہے، اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں کہ مشبہ کا ذکر کیا جائے. کس کا ذکر کیا جائے؟ اور مشبہ بہی کے لوازم میں سے کسی لازم کا ذکر کر دیا جائے. یہ آپ کے حاشی میں دیا ہے، یعنی مشبہ کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے. یہ مشبہ کے لیے مشبہ بہی کے لوازم کو مشبہ کا ذکر ہو، مشبہ بہی کا ذکر نہ ہو، مشبہ کا ذکر ہو، اور مشبہ بہی کے جو لوازم ہیں ان لازم میں سے کسی لازم کا ذکر کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ. تو ظاہر ہے کہ یہاں وجہ ہے نا، یہ مشبہ ہے. یہ کیا ہے؟ مشبہ بہ کون ہے؟ پردہ نشی چیزیں، ان کا ذکر نہیں ہوا، مشبہ کا ذکر ہوا. اور اس پردہ نشی چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. تو ان کے جو لوازم ہے پردہ، اس کو خالی ذکر کر دیا، مشبہ بہ کو ذکر، مشبہ کو ذکر کیا. تو استعارہ تخیلیہ کہتی ہے اس تشبیہ کو کہ مشبہ کا ذکر ہو، مشبہ بہ کو چھوڑ دیا جائے، اور مشبہ بہی کے کسی لازم کو ذکر کر دیا جائے. تو اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں. تو وجوہ اعجاز کو پردہ نشی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینا استعارہ بالکنایہ ہو گیا. پھر وجوہ اعجاز کے لیے پردہ کو ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہو گیا. سمجھ گیا؟ دیکھو وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجَبَةِ. وجوہ اعجاز کو تشبیہ دینا پردہ نشی چیزوں کے ساتھ، یعنی بالاشیاء، ان اشیاء کے ساتھ، المحتجبۃ، جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں. کہاں؟ تحت الاستار، پردوں کے نیچے. یہ تشبیہ دینا کیا؟ استعارۃ بالکنایہ. یہ تشبیہ استعارہ پھر وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَهَا، پھر اسی وجہ کے لیے پردہ ثابت کرنا تخیلیۃ، استعارہ تخیلیہ. اب اعجاز کے لیے چہرہ پھر مان لیا، اعجاز کے لیے یہ کیا ہے؟ تو اس کو ایہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایہام کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ کے دو معانی ہوں. کتنی ہو؟ دو. ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید. سمجھ گئے؟ قریب والا معنی چھوڑ کر بعید والا معنی مراد لینا، اس کو ایہام کہتے ہیں. تو وجہ کا کے دو معنی ہیں، ایک معنی چہرہ، ایک معنی ہے طریقہ، قسم ہے نا. وہ چند وجوہ پر ہے، کیا مطلب؟ چند قسموں پر ہے. تو ایک معنی ہو گیا چہرہ، ایک معنی ہو گیا قسم، نوع. سمجھ گئے؟ طریقہ.
وجہ والا معنی قریب ہے، جب بھی وجہ بولا جاتا چہرہ مراد ہے جاؤ، یہ قریب والا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ وجوہ اعجاز یعنی اعجاز کے جو طریقے ہیں، اعجاز کے جو ہاں وہ مراد ہے، طریقہ والا معنی مراد ہے جو بعید والا ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایہام ہوا، تو ایہام کہتے ہیں کس کو کہ کسی لفظ کے دو معنی آتے ہوں، ایک قریب والا اور ایک بعید والا، قریب والا چھوڑ کر بعید والا معنی مراد لینا، یہی ایہام ہے، تو یہاں یہ ایہام ہے۔ وذکر الوجوہ ایہام، اور وجوہ کا ذکر جو ہے یہ ایہام ہے۔ یا تو یہ ہے طریقہ کہ وجوہ اعجاز کو ان اشیاء کے ساتھ تشبیہ دینا جو اشیاء پردہ کے نیچے رہے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور پھر اس وجہ کے لیے پردہ کو ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہے، اور وجوہ کا ذکر جو ہے یہ بطور ایہام کے ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اعجاز کو تشبیہ دیا، اعجاز کو تشبیہ دیا حسین صورتوں کے ساتھ، اعجاز کو تشبیہ دیا حسین صورتوں کے ساتھ، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور پھر اس کے لیے وجہ بھی ثابت کر دیا، ان اعجاز کو حسین صورتوں کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دیا، استعارہ بالکنایہ ہو گیا، پھر اسی اعجاز کے لیے چہرہ ثابت کر دیا، کیا ثابت کر دیا؟ ہاں، تو یہ استعارہ تخیلیہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ چونکہ حسین صورت ہوگی تو چہرہ ہوگا، تبھی تو حسین صورت ہوگی، استعارہ تخیلیہ ہو جائے گا۔ اور پردے کا ذکر ہے جو ہے یہ ترشیح ہے، کیا ہے؟ دیکھو، او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنۃ استعارۃ بالکنایہ، یا یہ ہے کہ اعجاز کو حسین صورتوں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور پھر اس کے لیے اعجاز کے لیے چہرہ کو ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہے، اور اس کے بعد پردوں کا ذکر بطور ترشیح کے ہے۔ نظم قرآن، نظم کہتے کس کو ہیں؟ نظم کہتے ہیں کلمات کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان کے معنی کی ترتیب بھی ملحوظ رہے اور دلالت میں ایک تناسب باقی رہے۔ کریں نظم القرآن تالیف و کلماتی مترتبۃ المعانی متناسقۃ الدلالت علی حسب ما یقتضی العقل، یعنی کلمات کو اس حساب سے ترتیب دینا کہ ان کے معنی کی ترتیب اور ان کے دلالت میں نظم و نسق باقی رہے تقاضۂ عقل کے مطابق، تقاضۂ عقل کے مطابق۔ نظم القرآن کہ تالیف و کلماتی ہی، اس کی کلمات کو مرتب کرنا، ترتیب دینا، مترتبۃ المعانی، معنی کی ترتیب کے ساتھ، متناسقۃ الدلالت، اور دلالت میں نظم و نسق کے قائم کے ساتھ، علی حسب ما یقتضی العقل، اس اعتبار سے جیسا کہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ خالی پے در پہ الفاظ کو بول لینا یہ نظم نہیں کہلائے گا، یہ نظم نہیں۔ ہاں، لا توالیہا فی النطق، پے در پہ اس کو ادا کرنا یہ نظم نہیں ہے۔ وضم بعض الی بعض، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دینا، کیف متفقہ، جیسے اتفاق ہوا بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو نظم اس وقت ہوگا کہ کلمات کی ترتیب اس حساب سے ہو کہ عقل کے تقاضے کے مطابق معنی کی ترتیب باقی رہے اور دلالت میں نظم و نسق بھی قائم رہے۔ بس بند کر دو اس کو۔